دہلوی صاحب کا بھی سن دیا. صاحب الفضیلہ یہ ہے دارالعلوم دیوبند. حرم کے امام صاحب ہندوستان تشریف لائے پچھلے سال، تقریباً 2 سال 2.5 سال ہو رہے شاید. دارالعلوم دیوبند کی بھی دورے میں گئے. اب آئیے دیکھیے ارشد بیک گراؤنڈ میں ان کی تقریر چل رہی ہے. ابھی تقریر ان کا ہمارا موضوع نہیں ہے، میں جو پوسٹ دکھانا چاہ رہا ہوں جو نیٹ پہ ڈالے گئے وہ دیکھیے. یہ دارالعلوم دیوبند کا فوٹو ہے. صاحب الفضیلہ الشیخ ابو القاسم النعمانی. یہ نوائے وقت پاکستان کا اخبار ہے، اس میں خبر چھپی اور اس نے پورا جو لائی تھا وہ سب دیکھ کر اخبار میں ڈالا کہ جب یہ حرم کے امام صاحب جب وہاں گئے دیوبند کے مدرسے میں تو ان کا استقبال کیسے ہوا معلوم ہے؟ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے گئے ان کو، پھولوں کے بہت ہار پہنائے گئے ان کو، بلکہ یہاں تک کہ جس گاڑی میں جا رہے تھے اس گاڑی کو بھی چوما دیوبندی ہو گئی. تو ان کی گاڑی چومنا بھی بدعت نہیں ہے. آپ مزار کو چومے بدعت، ولی کی چادر چومے بدعت، مگر جب یہ اپنی عقیدت میں آتے تو سارے شرک کے فتوے بھی بالائے طاق. اشرف علی تھانوی لکھ چکے صحرا پہننا شرک اور کفر ہے. دیوبند میں خود وہ شرک اور کفر ہو رہا ہے. ایها الاخوة الحضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد سررت كثيرا. شرک کر کے مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پورا لدا ہوا ہے گلاب کے پھولوں میں. ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے جا رہے ہیں. أن من ضمن برنامج زيارة إخوان لنا كنا نسمع عنهم الشيء الكثير. لا يأتي حديث عن الهند وأهل الهند من المسلمين ونشاط إخواننا من أهل العلم في الهند إلا ويأتي ذكر هذه الجامعة العريقة الجامعة الإسلامية دار العلوم دیوبند. ان کے فتوے کے مطابق انہوں نے خود حکیم الامت کا ساتھ چھوڑ دیا. اس وقت ان کو بہشتی زیور یاد نہیں آئی. اس وقت اسماعیل دہلوی کی کتاب یاد نہیں آئی کہ یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے یار، یہ سب پھول ہار پہننا، یہ صحرا بنانا. اب اس کے بعد آئیے ایک نئی بدعت دیکھیں. شاہی مسجد غالباً یہ پاکستان کی ہے. شاہی مسجد وہاں پر نماز پڑھانے گئی ہے. کون؟ حرم کے امام صاحب. اعلان ہوا کہ صاحب حرم کے امام صاحب جو ہے مغرب کی نماز پڑھائیں گے. 10 پروجیکٹر اسکرین لگائے گئے مسجد کے اندر. میرا ان سے سوال ہے کہ امام کو اسکرین پر دیکھ کر نماز پڑھنا کون سی سنت ہے؟ اور شریعت کا کون سا قانون ہے کہ جب آپ نماز پڑھے تو امام بھی دکھنا چاہیے؟ اور اگر آپ کے نزدیک امام کا دکھنا ضروری ہے تو ہر دیوبندیوں سے کہوں گا اپنے مسجدوں میں ٹی وی لگا دو. پھر جگہ جگہ ایسے ٹی وی لٹکا دو، سب اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھنا. 10 اسکرین انہوں نے لگائے. اس وقت ان کو بدعت سنت کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اور دور دور سے گاڑیوں سے ٹرینوں سے لوگ سفر کر کر کے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے. یہ پوری رپورٹ پیپروں میں چھپی، اخبارات میں آئی، نیوز چینلوں نے اس کو لائیو کیا، نیوز چینلوں نے اس کی اشاعت نشر کیا اس کو کہ دور دور سے کئی کلومیٹر ایک شہر سے دوسرے شہر سے لوگ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے. آئیے ذرا اس کا ایک منظر دیکھیں اور پھر اس نماز کو بغور دیکھیں اور اس میں کیا کیا بدعتیں ہوئی ہیں اس پر پھر ہم تبصرہ کریں گے. آئیے دیکھیں. یہ دیکھیں لکھا ہوا بھی آ رہا ہے. یہ جیم ٹی وی جو ہے پاکستان کا ہے، لائیو کر رہا ہے اس وقت مغرب کی نماز کو، اور اس پہ لکھا ہے مسجد کے اندر 2 بڑی اور 8 چھوٹی اسکرینز لگائی گئی ہے. لوگوں نے اطراف کی سڑکوں پر بھی صفحے بچھا لی. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہے، اس کو دھیان میں رکھتے جائیں، اسی پر پھر تفسیریں ہوں گی. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. अरे यार मुझे तो लग रहा था कि पूछना पड़ेगा, आपने पकड़ लिया इस बात को। वाह यार, सुन्नी बहुत होशियार हो गए आजकल। बॉम्बे के सुन्नी वाकई कदर करता हूं मैं आपकी यार। देखिए मैं सोच रहा था कि आपसे सवाल करूं, क्या चीजें पकड़ी है आपने इसकी नमाज में। वाह यार, चलिए अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। चलिए एक तो पकड़ लिया आपने, 10 स्क्रीनें, लोग दूर दूर से आए, टीवी की न्यूज। आइए जरा तौसीफुर रहमान को सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगह का सफर सवाब के इरादे से हो सकता है। वो 3 जगह कौन सी हैं, याद है आपको? एक तो अजमेर शरीफ का दरबार, एक लाहौर में हजवेरी साहब का, और एक मुल्तान में शाह शमस तबरेज का। इन 3 जगह पे सवाब के लिए जा सकते हैं? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगह के अलावा सवाब की नीयत से सफर करना हराम है। और वो 3 जगह कौन सी हैं? बैतुल्लाह, बैतुल मक़दस और मस्जिद रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम। हदीस पेश की उन्होंने। पहले तो मजाक उड़ाया कि 3 जगह का सफर वो औलिया की मदार पे जाना। कहा नहीं, रसूलुल्लाह ने 3 जगह के अलावा कहीं भी सफर की इजाजत नहीं दी है। कौन सी 3 मस्जिद? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। शाही मस्जिद में सफर करके जाना, मस्जिद हरम के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना, ये चौथा सफर था क्या हदीस में? ये क्यों नहीं बिदअत हुआ भाई? क्या हदीस में आया हरम का इमाम अगर इंडिया आ जाए, किसी मुल्क में चले जाए, तो लोगों सफर कर करके जहां वो आए वहां जाके नमाज पढ़ लेना? ये बिदअत इनको अपनी नजर नहीं आती। हमारे यहाँ की छोटी छोटी बिदअतों को पकड़ते हैं। तो पहले अपने घर को तो देख लो। अब इसके बाद एक चीज आपने पकड़ी नहीं जो बड़ी अहम थी। आइए, क्योंकि हमारे शकील भाई भी दीन इस्लाम वाले, क्योंकि तो उनको दीन इस्लाम पे भी दिखाना है ना, उनके समझ में आना पहले जरूरी है, वरना उनके पल्ले नहीं पड़ेगा तो लाइन वहां से वो क्या बोलते हैं, इशात नहीं करेंगे, उसकी नशर नहीं करेंगे। आइए, एक चीज नहीं पकड़ी आपने। अब मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं और गौर से देखिएगा। वो जो अहम चीज है वो नहीं देखी आपने। देखिए आगे बढ़ा रहा हूं, जहां मकसद है उतना ही बता दूंगा आपको। नहीं नहीं, रुको तो वो बताया नहीं मैंने, काटा है वहां, पूरा नहीं, वो नहीं। अल्लाह अकबर। हरम का इमाम है, याद रखें, छोटा नहीं है। अब पकड़ो, आप रोक दिया है मैंने। अरे हुक्म यह है कि जब रुकू से सज्जे से उठे तो अल्लाह अकबर कहता हुआ उठे, पूरी तरह उठ गया, कपड़े वपड़े दुरुस्त किया, फिर अल्लाह अकबर बोलता है, क्योंकि माइक पर बोलना जरूरी है इसका। ये है असल बात, ये पकड़ी नहीं आपने। ये देखें, ये शरीयत पर अमल कर रहे हैं। एक हाथ में इनके कुरान है और एक हाथ में हदीस है। बेटा हाथ में नहीं है, पीठ के पीछे रख लिया है तुमने। ये देखिए, अल्लाह अकबर। ये है मेन पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह। इनको शरीयत का इतना सा भी पास नहीं है। ये सुन्नत के दावे करते हैं, सबसे बड़े सुन्नत के तारीख यही लोग हैं। अब आइए, वो तो आपने पकड़ लिया कपड़ा लपेट लपोट। आइए हदीस सुने, ये कैसे अहले हदीस है मुझे नहीं पता। हदीस देखना भी चाहेंगे आप लोग, देख लीजिए। यह है बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 193, किताबुस सलात, बाब आज़ाई सुजूद।
حدیث نمبر 999. امام مسلم نے پوری سند بیان کی ہے اور سند پہنچاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس تک. کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت عباس روایت کرتے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی سبعتی عظیم ولا اقف صوبا ولا شعرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا. رسول کو کس نے حکم دیا؟ کس نے دیا ہوگا حکم رسول کو؟ اللہ نے. اللہ کے علاوہ رسول کو کوئی حکم نہیں دے سکتا. اللہ نے حکم دیا. رسول اللہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، 7 جسم کے چیزوں حصوں پر سجدہ کروں. 7 کون کون سی ہے معلوم ہے آپ کو؟ 2 ہاتھ، گھٹنے 2، کتنے ہو گئے؟ 2 پیر، کتنے ہو گئے؟ 6. اور پیشانی اور ناک ایک ساتھ ملا دینا ہے، یہ 7 چیزوں پر میں سجدہ کروں. اور فرمایا اللہ نے مجھے منع کیا ولا اقف صوبا ولا شعرا. اللہ نے مجھے منع کیا کہ نماز میں نہ بالوں کو سواروں اور نہ کپڑوں کو سمیٹوں. اللہ کے رسول فرما رہے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز میں کپڑے میں نہ سمیٹوں. کپڑے سمیٹنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. واجب الاعادہ، رکوع میں گئے آپ کپڑا اٹھا لیا، نماز مکروہ تحریمی. سجدے سے اٹھ رہے ہیں کپڑے سمیٹ رہے ہیں سوار رہے ہیں، نماز مکروہ تحریمی. مسلم شریف کی حدیث ہے اور پھر یہی حدیث بخاری میں بھی ہے، جلد نمبر 1 کتاب الاذان حدیث نمبر 772 پر. یہ اہل حدیث ہے مگر حرم کے امام کی ناواقفی دیکھیے آپ، اس کو مسلم اور بخاری کی حدیث بھی نہیں معلوم پڑتے. نماز میں اطمینان سے کپڑے وپڑے جھبے سوار رہا ہے اپنے. اور یہ سنتوں کے پیکر، سنتوں پہ چلنے والے.